کہ پاسپورٹ لاگو کیا گیا چمن بارڈر پہ، تو پاسپورٹ لاکھوں کی تعداد میں بنوانا اور ایک سینٹر، اور پھر پاسپورٹ بنانے کے لیے جو ایشوز تھے وہ آپ کے سامنے تھے، پھر تنگ کرنا کسی کا وہ ویزا لگے کسی کا نہ لگے، تو 100 طرح کی چیزیں تھیں، پھر چیزوں کو اس طرح الاؤ بھی نہ کرنا، بالکل آلموسٹ ختم ہو چکا ہے چمن بارڈر پہ کاروبار، لوگ نان نفقے کے محتاج ہو چکے ہیں، یقین جانیے بڑے سفید پوش لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یار کیا کیا جائے۔ یہ جو اسپیکٹرم ہے، مطلب اس طریقے سے جو بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے یہ والی بغیر ٹیکس کے، کسٹم کے، اس میں کہتے ہیں کہ 10 سے 15% عسکریت پسندوں یا شدت پسندوں کو جاتا ہے، اب وہ کریڈٹ لیا جاتا ہے۔ اب کیا عسکریت پسند یا شدت پسند کو صرف بارڈر والا جا رہا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہر دن اس کو ٹوکن ملتا ہے، وہ جو ہر دن والا ٹوکن ہے نا، اس کے اوپر طاقتور حلقوں ایجنسیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ڈی سی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، یا کوئی بہت بڑا کاروباری، وہ ظاہری بات ہے ان کو خوش کرے گا تو اسے روز کا ٹوکن انڈائریکٹلی ملے گا، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کیونکہ ٹوکن ملنا کنسرن ڈسٹرکٹ والے کو ہے، ایسے پریزنٹیشن دے دینا، خوش کر دینا اور خوش ہو جانا یہ حل نہیں ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ آؤ، جو بندہ پٹرول چھڑک رہا ہے خود پر، اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے، اس کا دکھ درد تو آپ سنیں، پہچانیں۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ پٹرول، یہ ڈیزل جو آتا ہے، یہ جو کھٹک رہا ہے، جتنا یہ چینوں کی کمائی یہ لیویز کے تھرو ڈی سیوں کو یا پولیس کے تھرو ایس پیز کو جاتی ہے، آپ جتنا وہ لیتے ہیں آپ اس کا آدھا ٹیکس لگائیں، اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا پاکستان لیگل طریقے سے لاتا ہے اور اس پہ ٹیکس لگاتا ہے، اس سے زیادہ پاکستان حکومت کو ملے گا۔ جب سال بعد عنایت کاسی وہاں پر گیا اور اس نے کہا تو آج تک وہ طنز کیا جاتا ہے۔ تو عنایت کاسی سے میرا بہت احترام کا تعلق ہے، میری اس وجہ سے بھی میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا، اس کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ جب اس شہر میں میرے لیے کوئی نہیں تھا، ہر طرف سے میرے لیے ٹربلز کریٹ کی گئی تھی، مقتدرہ کی جانب سے، بیوروکریسی کی جانب سے، جوڈیشری کی جانب سے، تو واحد اوپر اللہ تھا، نیچے عنایت اللہ تھا۔ اب چمن کی وہ ہوگی، کھلے گی بارڈر کی، مجھے 1 ٹکے کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے بحیثیت صحافی، بحیثیت انسان، مجھے پتہ ہے نا ان کی کیا تکلیف ہے۔ تو ایسا ہی عنایت کاسی کو تھا، اس کے بھی جاننے والے، اس کے بھی بہت سارے دوست وہاں سے، تو وہ جب دیکھتا تھا کہ یار کیا ہو رہا ہے، جہاں جہاں اس کی اپروچ تھی وہ کہتا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ حل نکالیں، مہربانی کریں، ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہیں یا نگران وزیر اعظم بھی رہے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اچھا کردار ادا کرنے کے بجائے بارڈر ہی بند کروا دیے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشیر بڑیچ اور انوار الحق کاکڑ کا ذاتی چپکلش تھی، اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور بارڈر بند کیے گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے سیراپتی بن رہے ہوں گے لوگ، لیکن لاکھوں لوگ بھی تو مستفید ہو رہے ہیں بھائی، چند سے ذاتی بکس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو تو بے روزگار نہ کرو۔ اس وقت جب اس کے گھر پہ میٹنگ ہوئی، صرف عنایت کاسی نہیں تھا، قوم پرست پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کاربدان بھی تھا، جس کا وائس آف امریکہ کو دیا گیا انٹرویو آج بھی پڑا ہوا ہے، اور بھی جماعتوں کے لوگ تھے کہ بھائی یہ حساب ہے، یہ کتاب ہے، آئے ہوئے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ سوری ٹو سے وزیر اعلیٰ نے ساتھ نہیں دیا، وزیر اعلیٰ کوئی خوش نہیں تھے کہ بارڈر کھلے۔ ابھی بھی جب ڈاکٹر مالک اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ بارڈر کھولے جائیں تو کہہ رہا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کب تک اس چیز پر ہو، ہم سمگلنگ کو الاؤ کریں۔ وزیر اعلیٰ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم پھر بات کریں گے وہ موضوع جو بار بار میں نشاندہی کر رہا تھا کہ آپ بارڈر بند کر رہے ہیں، بلا سوچے سمجھے ایک اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کے بڑے سنگین نتائج آئیں گے، لیکن کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اب اس بیلٹ کے لوگ جب عسکریت پسندوں میں، شدت پسندوں میں شامل ہو گئے ہیں کافی تعداد میں، اور ہو بھی رہے ہیں، کچھ جو کمزور لوگ ہیں وہ خود سوزی کر رہے ہیں، جس کا عملی نمونہ آج سرحدی شہر چمن میں پیش آیا۔ ایف سی قلعہ کے سامنے گھوڑا گاڑی والوں نے، کیوں جب بارڈر بند ہوا ہر طرح کا فریق متاثر ہوا، جو ارب پتی تھا اس نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ دوسری چیزوں میں کر لیا،
لیکن وہ لوگ جس کی روزی روٹی اسی چیز سے منسلک تھی کہ میں صبح کماؤں گا رات کو کھاؤں گا، وہ تو درپدر ہو گئے. جس میں گھوڑا گاڑی سمیت وہ لوگ ہیں، انفارچونیٹلی وہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لغڑی، میں ان کو مزدور کہتا ہوں، وہ کوئی مناسب لفظ مجھے نہیں لگتا. تو وہ تو مزدور لوگ تھے. لیکن یہ فیصلہ کب ہوا؟ یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب یہاں کے چشم و چراغ نگران وزیر اعظم بنائے گئے، اور یہاں موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے یہ وفاقی وزیر داخلہ بنے ہوئے تھے. اب اس کی سنگینی کو نہیں سمجھا گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دھرنا دیتے ہیں، کوئی سال بعد جا کے آلموسٹ سابق نگران وزیر ملک عنایت اللہ خان قاسی ایڈوکیٹ وہ گیا وہاں پہ، اور اس نے ایک وہاں پہ مشہور جملہ کیا جس کو چمن کے لوگ اس کو آج کل طنز کرتے ہیں، مزاحیہ بناتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کی آمد و رفت شناختی کارڈ پہ ہوگی جب تک ان کے مطلب پاسپورٹ نہیں بن جاتے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاسپورٹ لاگو کیا گیا چمن بارڈر پہ. تو پاسپورٹ لاکھوں کی تعداد میں بنوانا، اور ایک سینٹر، اور پھر پاسپورٹ بنانے کے لیے جو ایشوز تھے وہ آپ کے سامنے تھے. پھر تنگ کرنا، کسی کا وہ ویزا لگے کسی کا نہ لگے، تو 100 طرح کی چیزیں تھیں. پھر چیزوں کو اس طرح الاؤ بھی نہ کرنا. کتنے وہ لوگ ہیں پاسپورٹ والے بھی ہیں جو شک ڈالی گئی، یہ جو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے، وہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی پہلے والے طرز پر جو ہے نا اپنا کام چلا رہے ہیں. بالکل آلموسٹ ختم ہو چکا ہے چمن بارڈر پہ کاروبار. لوگ نان نفقے کے محتاج ہو چکے ہیں. یقین جانیے بڑے سفید پوش لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یار کیا کیا جائے. یہی حال پہلے وہاں ہوا، اس کو بند کر کے چاغی بارڈر کو فعال کیا گیا. وہاں پہ چیزوں کو جو ہے نا بڑا وہ کیا گیا کہ اب یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئی ہے، اب وہ بھی بند ہو گئے ہیں. یہی تربت والا تھا، ابھی پھر چھوڑا ہے، لیکن اس کی نوعیت مختلف قسم کی ہے. گوادر والے کے ساتھ بھی ایشوز چلتے رہتے ہیں، پنجگور والے کے ساتھ بھی چلتے رہتے ہیں. اوورال ان کا اب وہ یہ ہے کہ یہ بارڈر بند کرنی ہے، یہ جو سمگلنگ یہاں سے ہوتی ہے. اور پریزنٹیشن دی جا رہی تھی کہ بھائی ہم نے 1500 ارب روپے بچایا ہے، 1500 ارب روپے بچایا ہے. یہ ایک تو مطلب وفاقی حکومت کا، ایک تو ان کا ہیلتھ بجٹ سے بھی زیادہ ہم نے ان کو بچا کے دیا ہے. اس کے ساتھ دوسرا وہ جو کریڈٹ لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسپیکٹرم ہے، مطلب اس طریقے سے جو بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے یہ والی بغیر ٹیکس کے، کسٹم کے، اس میں کہتے ہیں کہ 10 سے 15% عسکریت پسندوں یا شدت پسندوں کو جاتا ہے. اب وہ کریڈٹ لیا جاتا ہے. اب کیا عسکریت پسند یا شدت پسند کو صرف بارڈر والا جا رہا ہے؟ کیا یہ منشیات جو جاتی ہے اس کا نہیں جاتا؟ کیا وہ روکی گئی ہے آج تک؟ کیا یہ جو ٹھیکے ہیں، جو شورش زدہ علاقے ہیں، وہاں پہ کیا 10% تک مبینہ طور پر کالعدم تنظیموں کو نہیں جاتا؟ تو وہ تو کنٹرول ہو نہیں پا رہا ہے. جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، وہ 10% دیتے ہیں. اب وہ مانے یا نہ مانے، پتہ تو چل جاتا ہے، ہم سے زیادہ ایجنسی والوں کو پتہ ہے کیا نہیں دیا جا رہا. ادھر وہ چیز ہے، لیکن وہ والا جو غریب کا کچھ چل رہا تھا تو کام خراب ہو گیا. اس میں ایک اور بھی پہلو لیا جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ صرف ڈرائیور ہے یا اس کو ایک کدو کا بچت ہوتی ہے. بڑے مگرمچھ اور ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ سیاستدان ہیں یا اور لوگ ہیں. بالکل ہے، اس بات کی ہم وہ نہیں کرتے. لیکن ایک چیز جب آتی ہے، اب ایک زمیاد ہے، ایک گھرانے کا گزر بسر زمیاد پر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر دن اس کو ٹوکن ملتا ہے. وہ جو ہر دن والا ٹوکن ہے نا، اس کے اوپر طاقتور حلقوں ایجنسیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ڈی سی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، یا کوئی بہت بڑا کاروباری. وہ ظاہری بات ہے ان کو خوش کرے گا تو اسے روز کا ٹوکن انڈائریکٹلی ملے گا. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، کیونکہ ٹوکن ملنا کنسرن ڈسٹرکٹ والے کو ہے کہ آپ کو ہم 10,000 دیں گے، آپ ہمیں شناختی کارڈ دو. اس کے شناختی کارڈ پہ زمیات پوری گاڑی آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یار کچھ آ نہیں رہا، چلو یہ شناختی کارڈ دیتا ہوں، 10,000 تو کم سے کم مجھے منتھلی آیا کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں بھائی، بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں. ایسے پریزنٹیشن دے دینا،
خوش کر دینا اور خوش ہو جانا یہ حل نہیں ہے. گراؤنڈ لیول پہ آؤ. جو بندہ پٹرول چھڑک رہا ہے خود پر, اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے, اس کا دکھ درد تو آپ سنیں, پہچانیں. اب بلوچ بیلٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ان کا یوتھ کہاں پہ جائے؟ پہلے جو یوتھ ہے پڑھا لکھا انسرجنسی میں جا رہا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اب جو پڑھا لکھا ہے, جو ایجوکیٹڈ گھرانے سے اس جانب جا رہا ہے, کوئی تو ریزن ہوگی, ویل سیٹلڈ ہو, مطلب اسے کوئی فائنینشیل ایشو بھی گھر میں نہ ہو. تو ایسے زمینی محرکات ہوتے ہیں کہ لاجیکل آدمی کو دوسری جانب لے جاتے ہیں. ہم کیوں اتنے سخت فیصلے کرتے ہیں؟ ہم آئیڈیل ملک نہیں ہیں اس حوالے سے, معاشی اور معاشرتی حوالے سے. اور میں یہ نہیں کہتا ہر قسم کی ایجنسی کی انوالومنٹ ہوگی, ہر قسم کی 2 نمبری ہو رہی ہوگی, لیکن ہم اپنے لوگوں کو تو بے روزگار نہ کریں. کہتے ہیں ہم فعال کر دیں گے, مارکیٹ آ جائے گی. بھائی جب تک مارکیٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی, جب تک لیگلائز چیزیں نہیں ہوتی, تب تک وہ کیا کریں؟ ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ پٹرول, یہ ڈیزل جو آتا ہے, یہ جو کھٹک رہا ہے, جتنا یہ چینوں کی کمائی یہ لیویز کے تھرو ڈی سیوں کو یا پولیس کے تھرو ایس پیز کو جاتی ہے, آپ جتنا وہ لیتے ہیں آپ اس کا آدھا ٹیکس لگائیں, اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا پاکستان لیگل طریقے سے لاتا ہے اور اس پہ ٹیکس لگاتا ہے. اس سے زیادہ پاکستان حکومت کو ملے گا. آپ ٹیکس بے شک لگائیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن آپ الاؤ کریں, تھوڑا بہت بینیفٹ دیں. لاکھوں لوگوں کا روزگار اس پر ہے. ہزاروں چھوٹے منی پمپ تھے, اب ایک منی پمپ پہ کم سے کم بھی 6 سے 7 لوگ تو ہیں نا. اب ہزاروں میں آپ اندازہ لگاؤ, ملٹیپلائی کرو, کتنا روزگار مل رہا تھا. آپ یہ کہتے ہیں دوسری جانب آپ ایک ایک محکمے کی کرپشن اٹھائیں, کتنے اربوں کی ہے وہ نہیں دکھتا. یہ چیز آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے. آئیڈیل فیصلہ یہ نہیں ہے. جب سال بعد عنایت قاسی وہاں پر گیا اور اس نے کہا تو آج تک وہ طنز کیا جاتا ہے. تو عنایت قاسی سے میرا بہت احترام کا تعلق ہے. میری اس وجہ سے بھی میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا. اس کے بہت احسانات ہیں مجھ پر. جب اس شہر میں میرے لیے کوئی نہیں تھا, ہر طرف سے میرے لیے ٹربلز کریٹ کی گئی تھی, مقتدرہ کی جانب سے, بیوروکریسی کی جانب سے, جوڈیشری کی جانب سے, تو واحد اوپر اللہ تھا, نیچے عنایت اللہ تھا. میرا ساتھ دیا اور خدا نے مجھے سرخرو کیا. اور ہم نے کبھی کسی معصوم مظلوم لوگوں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی. ہمیشہ اگر کی ہے تو کسی سے ذاتی بوس نہ پہلے تھا نہ اب ہے. ہم نے کوشش کی کہ جتنا پازیٹیو رول ہوتا ہے وہ ہم اپنا ادا کرتے رہیں, اور آج تک یہی کوشش ہے. کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. اس شخص کا اب چمن والوں سے کیا وہ تھا. اب چمن کی وہ ہوگی, کھلے گی بارڈر کی, مجھے 1 ٹکے کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ ہے بحیثیت صحافی, بحیثیت انسان, مجھے پتہ ہے نا ان کی کیا تکلیف ہے. تو ایسا ہی عنایت قاسی کو تھا. اس کے بھی جاننے والے, اس کے بھی بہت سارے دوست وہاں سے. تو وہ جب دیکھتا تھا کہ یار کیا ہو رہا ہے, جہاں جہاں اس کی اپروچ تھی وہ کہتا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ حل نکالیں, مہربانی کریں. ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہیں یا نگران وزیر اعظم بھی رہے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اچھا کردار ادا کرنے کے بجائے بارڈر ہی بند کروا دیے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشیر بڑیچ اور انوار الحق کاکڑ کا ذاتی چپکلش تھی, اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور بارڈر بند کیے گئے. ہم یہ نہیں کہتے سیراپتی بن رہے ہوں گے لوگ, لیکن لاکھوں لوگ بھی تو مستفید ہو رہے ہیں بھائی. چند سے ذاتی بکس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو تو بے روزگار نہ کرو. تو پھر یہ چیز کرتے کرتے عنایت قاسی کے پاس 2 بریگیڈیئر آئے تھے, ٹھیک ہے. آئی جی ایف سی جو پچھلے والا تھا اس کی فل ٹائم اس نے کہا آپ کردار ادا کریں, انشاءاللہ یہ بارڈر ہم کھولتے ہیں. اس وقت جب اس کے گھر پہ میٹنگ ہوئی, صرف عنایت قاسی نہیں تھا, قوم پرست پارٹیوں کے لوگ بھی تھے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کاربدان بھی تھا, جس کا وائس آف امریکہ کو دیا گیا انٹرویو آج بھی پڑا ہوا ہے. اور بھی جماعتوں کے لوگ تھے کہ بھائی یہ حساب ہے, یہ کتاب ہے, آئے ہوئے ہیں, کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں. پھر عنایت گیا, وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اکثریت وہ تو وہی کمانے والے لوگ تھے. صبح کو گئے, کمایا, تو اگلے دن ان کا گزر بسر ہوا, ٹھیک ہے. تو اس میں سوری ٹو سے وزیر اعلیٰ نے ساتھ نہیں دیا. وزیر اعلیٰ کوئی خوش نہیں تھے کہ بارڈر کھلے. ابھی بھی جب ڈاکٹر مالک اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ بارڈر کھولے جائیں, تو کہہ رہا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کب تک اس چیز پر ہو,
ہم سمگلنگ کو الاؤ کریں. وزیر اعلیٰ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کو ہر چیز سمگلنگ لگتی ہے. او بھائی آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہو, آپ اربوں خربوں کے مالک بن گئے ہو کہ پی ایس ڈی پی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, پروجیکٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, آپ لے جاتے ہو اپنے حلقے میں تو مستفید ہو جاتے ہو. عام بندہ کیا کرے گا؟ عام بندے کا گزارا تو اسی چیز پر ہے نا. اور وزیر اعلیٰ صاحب کا کیونکہ بارڈر ایریا سے تعلق نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. کاش بارڈر ایریا سے ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا. اور باقی رہی صحیح کسر, اب ووٹ کی کوئی وقت ہی نہیں رہی ہے تو لوگوں کو ڈر ہی نہیں رہا. اب جب اس نے کہا نہ حکومت نے ساتھ نہیں دیا تو وہاں کا جو تھا ڈی سی وہ بھی نہیں آیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا چمن کا ڈی سی جو آج کل مستونگ کا ہے, یہ 3 سال گوادر میں بھی رہا ہے. ابھی جو گوادر میں ڈی سی بیٹھا ہوا ہے ان کی بڑی وہ رہی ہے. ابھی یہ ایک اور لڑکا بھی اے سی کے طور پر یہ لے گئے ہیں, گوادر نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ ذرا ان کو ایسے نہ دیکھو کہ یہ سی ایس ایس گروپ والے ہیں, آپ ذرا ان کے ریکارڈ دیکھو. کوئی ایماندار افسر آیا اور پھر وہ آپ کو بتائے گا یہاں 6.5 کروڑ کی پہلے سے اسٹیبلش لائبریریاں ہیں, اس کے باوجود 6.5 کروڑ لگ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو یہ ڈی سی بھی نہیں گیا تھا, اور جو برگیڈیئر صاحب تھے چمن والے ان کا بھی کوئی خاص مرضی شامل نہیں تھی, وہ نہیں کھلوانا چاہتے تھے. پھر عنایت نے زور لگوایا آئی جی ایف سی یا دوسرے برگیڈیئر کو کہ مہربانی کریں آپ کھولیں. 3 دنوں تک کھلا رہا. اگر اس کی وقت نہ ہوتی نا تو وہ 3 دن بھی نہ کھلتا, جس طرح پہلے بند تھا وہ بند تھا. کچھ تو تھا کہ اس نے 3 دن کھلوایا نا بارڈر, لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ اب یہ والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ طالبانوں نے, مطلب طالبان حکومت نے, افغان حکومت نے یہ کہا, جس طرح ہمارا شناختی کارڈ ہے ان کا تذکرہ ہے, کہ پہلے الاؤ تھا کہ تذکرے پر وہ آئیں گے چمن کے ٹیکسی سٹینڈ تک, اور ہمارے بھی اس طرف جائیں گے تو ویش بارڈر سے یا کندھار میں جو ایک مخصوص ایریا الاٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں تک آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, طالبان نے کہا ہے کہ مجھے اب اس تذکرے پر اسلام آباد تک اجازت دی جائے. تو اس پر حکومت نے کہا ہے نہیں. لیکن دوسرا جو فریق ہے وہ کہتا ہے نہیں, ایسی بات ہی نہیں ہوئی. وہ چاہتے تھے کہ یہ دھرنا اٹھے اور عنایت کو استعمال کیا گیا تو وہ اٹھ گیا. تو پھر ایسا نہیں تھا, وہ دوبارہ بھی بیٹھ گیا. اس کی انٹینشن بری نہیں تھی. آج بھی اگر اس کا گزر بسر ہے وہ چمن پہ نہیں ہے, اس کا گزر بسر کوئٹہ پہ ہے. کوئٹہ کی کوئی چیز وہ ہوگی, اور خاندانی طور پہ خدا نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے کہ جتنا وہ ڈونیٹ کرتا ہے اور جتنے اس کے چیمبر کے کیسز ہیں موسٹلی مفت ہوتے ہیں, مجھ سمیت. جس طرح میں نے کہا کہ مجھ پہ جب کوئی وہ ہوتی ہے تو ہمارا وہی ہے. باقی ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے, لیکن ہمیں کم سے کم ریشنل اپروچ اپنانی چاہیے کہ اس چیز کا ذمہ دار بند کروانے کا عنایت ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آرمی چیف ہے یا کور کمانڈر صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ کیوں نہیں یہ چیز سمجھتے ہیں. لوگ بے وقوف نہیں ہیں, خود سوزی کر رہے ہیں. ادھر انسرجنٹ اگر کوئی پڑھا لکھا بن رہا ہے کوئی ریزن تو ہے نا, کوئی آئیڈیالوجی ان کے پاس تو ہے نا, تو اس کو آپ کس طرح کاؤنٹر کرو گے؟ اپنے لوگوں کو اپناؤ, اپنے لوگوں پر سختیاں زیادی نہ کرو. یقین جانیے یہ تو شکر ہے آج جس نے خود سوزی کی کوشش کی, پٹرول خود پہ چھڑکا, آگ لگائی, بچ گیا. اگر نہیں بھی بچتا وہ جو جلتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ پہلا کیس نہیں ہے, کئی کیس ہیں وہاں پہ لوگ ادھار پہ گزارا کر رہے ہیں. اس طرح یہ بارڈر ایریا, ماشکیل کا ایریا, چاکی کا ایریا, پنجگور کا ایریا, تربت کا ایریا, گوادر کا ایریا, وہاں سے لے کر کوئٹہ, یہ بہت بڑے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے اپنا معاشی نظام چل رہا ہے. لیکن ہم کیا کہیں اس پر. کسی ایک شاعر نے کہا تھا کہ منافقوں پر بھروسہ تو چھوڑ دے عارف, نظر بچی تو تیرا سر اتار ڈالیں گے, اور نظر میری تو ہمیشہ ہی دشمنوں پر رہی, یہ کیا پتا تھا کہ اپنے ہی مار ڈالیں گے. تو بھائی صاحب ہم باقیوں سے کیا گلہ کریں, یہ نگران دور میں تو ہمارے تھے. اور اس وقت کیا تھا, ان کی لاٹری کیسے نکلی کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب تھے ندیم احمد انجم صاحب جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں, ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب تھے جو ابھی تک ہیں اسی پوزیشن پر ہیں. اب یہ لوگ خدمات بڑے عرصے تک بلوچستان میں دیتے رہے ہیں, واقف تھے. اب ندیم احمد انجم صاحب سے زیادہ کس کو پتا تھا
وہ بارڈر اکثر جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے. IGFC رہے تھے اس وقت، FC1 ہوتی تھی. یہ ساؤتھ اور نارتھ کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ فیصلہ لیا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار جو لوگ آئے ہیں یا بلوچستان کو سمجھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یار آپ لوگ آئے ہو، خدمات دی ہیں، آپ لوگ اچھے فیصلے کرو گے، مزید لوگ روزگار پر ہوں گے، مزید فیسیلیٹیٹ ہوں گے. یہ نہیں کہ 2 لوگ لگا دیے ہیں، ان کی موجیں لگ گئی ہیں، ادھر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. یہاں جب آپ حق بات کرتے ہو تو مسئلے، آپ سچ بات کرتے ہو مسئلے. میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو آپ سمگلنگ وہ کرتے ہو، آپ اس کو لی کسٹم ہے، FIA ہے، باقی ہر ادارہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس پہ ڈیوٹی لگائیں، لے آئے. وہ چیز تھوڑے مارجن میں اوپر نیچے ہوگی نا. آخر کیا وجہ ہے کہ حل ہم نے یہ نکالا کہ اس کو پرماننٹلی بند کرنا ہے. ایک طرف ہم چمن بارڈر بند کیا ہوا ہے، دوسری طرف ہم جو ہے نا وہ بادینی بارڈر کھول رہے ہیں، اس پر اربوں روپے لگا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بھی کھولو، بہت زیادہ دروازے کھولو، جہاں جہاں کوئی بارڈر نکل رہی ہے اس کو کھولو، زندگی آسان بناؤ، لوگوں کو خوشحال کرو، مسئلے حل ہوں گے. اگر لوگوں کو ہر طرف سے ہی ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو بلوچستان میں یہی ہے. جس طرح خطرہ منڈلا رہا ہے انفارچونیٹلی، اسپیشلی اگست کا مہینہ آیا تو اور زیادہ خدشات ہوتے ہیں، تھریٹ الرٹ جاری ہو چکے ہیں، ہر طرف سے خطرات ہیں. تو کیسے نہیں ہوں گے جب ہم لوگوں کو وہ کریں گے. اب چمن ہے، قلعہ عبداللہ ہے، پشین ہے، یہاں اکثر بڑی تعداد میں لوگ TTP، داعش سمیت مختلف جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں. یہ ISI-MI کے پاس مجھ سے بہتر ڈیٹا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کوئی کارروائی یہاں ہوتی تھی کہ یار یہ آیا وزیرستان سے تعلق تھا، کوئی طالب تھا یا کوئی داعش کا تھا یا فلاں عسکریت پسند تنظیم کا تھا. اب اسی علاقے کا ہے، اسی علاقے میں پھٹ رہا ہے، اسی علاقے میں دھماکہ کر رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے. تو یہ تو سیکیورٹی فورسز نے اپنے لیے اتنے مسئلے بنا لیے ہیں چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے. تو یہ جو 1500 ارب بچائے ہے نا، یہ 15,000 ارب پہ بھی سے ہیوی پڑنے والے ہیں یہ فیصلے. میں یہ کہتا ہوں آپ ہر چیز کو بے شک وہ کریں، لیگلائز کریں چیزوں کو، لیکن پہلے آپ ریپلیکیٹ تو دیں، آپ اس کا متبادل تو دیں. اگر آپ وہ نہیں دیں گے، آپ یکدم سختی کریں گے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. یہ چیزیں ایسے نہیں ہوئی نا. وہ شاعر نے کیا کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بلوچستان کی ہر شاہراہ جو غیر محفوظ ہوئی ہے وہ ایسے نہیں ہوئی ہے. بے شک ان کی تعداد تھوڑی ہو، اس میں ایسے سخت فیصلے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا، سٹیک ہولڈر جو ہے نا ان کو سننا ہوگا. بدقسمتی سے مبینہ طور پر فارم 47 کی اسمبلی بنائی گئی ہے، وہ ہمت ہی نہیں کرتے ہیں کچھ بولنے کی. جو تلخ بولتا ہے اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا. یہ جو عسکری حلقے ان میں کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی بہت سخت بات برداشت کرتے ہیں یا پھر سننے کی ہمت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. ان بیچاروں کی بھی شاید آگے نہیں چلتی. ان میں بھی مختلف سوچ والے لوگ ہیں، چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس سسٹم وہ جو ان کا ہے اس کے آگے ان کی تعداد اتنی کم ہے یا وہ بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں. تو خدارا یہ بارڈریں کھولیں. اور دوسرا، اگر آپ یہ کریں گے، اس دفعہ تو ایک قبائلی شخصیت، ایک معزز شخصیت، ایک معزز وکیل عنایت قاسی آپ لوگوں کے بیہاف پہ چلا گیا وہاں پہ. اس کی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے بات سنی بھی. لیکن اگر آپ لوگ خود وعدے وعید کریں گے اور پھر اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹیں گے، اب یہ وفاقی حکومت ہے یا آرمی چیف ہے جس کا بھی فیصلہ ہے، تو نیکسٹ ٹائم کون آئے گا کہ یار ہم تو جائیں، ایک عزت ہے، احترام ہے، اور کل ان میں دھڑا جو ہے نا بالکل سائیڈ لائن ہو جائے تو کہ پھر کیا ہوگا. تو اب وفاقی حکومت سے بھی گزارش ہے، وزیر اعظم سے بھی گزارش ہے، محسن نقوی سے بھی گزارش ہے، آرمی چیف سے بھی گزارش ہے، DGISI، DGC، کور کمانڈر، IGFC کہ مہربانی کریں، نوعیتوں کو سمجھیں. یہ چیزیں، یہ 1500 ارب کا کریڈٹ لے کے 15,000 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. لوگوں کی امیدیں بالکل نہ وہ ہوں، ان کو یہ نہ لگے کہ ہماری ریاست ہمارے روزگار کے پیچھے ہے. صرف 20,000 روپے دے دینا، PDMA سے راشن بھجوا دینا، یہ حل ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے گزارش ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ نے ہمیشہ اپنے تختوں پہ، تاجوں پہ نہیں رہنا.
یہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، یہ لاکھوں لوگ، لاکھوں گھرانے منتظر ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ ان کو لگنا چاہیے کہ ان کی حکومت ہے، ان کو لگنا چاہیے کہ ان کے ادارے ہیں جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو پہلے کوئی دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہوں۔ تو گزارش ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پر فیصلے کریں، جتنا لیٹ کریں گے اتنا نقصان ہوگا، اور ہماری ایک بہت بڑی کھیپ مختلف ڈائریکشن میں چلی جائے گی۔ ابھی یہ فیصلہ سازوں پر ہے، ہم تو لوگوں کی جو آنسو ہیں، دکھ ہیں، رنجشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اپنے الفاظ کے تھرو آپ تک پہنچاتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے آپ فیصلہ ساز ہیں اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خدا آپ لوگوں کے دلوں کو موم کرے اور آپ لوگ ان غریبوں کا سوچیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔